الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 سے لے کر 104 تک کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، انکم بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کی بجائے، حسب جہنم وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ پچھلی آیت میں آخرت کی بات تھی کہ وہ جب وعدہ الحق آئے گا، اللہ کا سچا وعدہ جب قریب آ جائے گا تو پھر ان کفار کو احساس ہوگا اور اس وقت پھر اپنے ظالم ہونے کا اقرار کریں گے۔ اس وقت اللہ ان کو یہ حکم دے گا کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے تھے وہ سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ آج مشرکین کن کن کی بندگی کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ بھی، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، ان کی بندگی کرتے تھے، تو ان کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اچھا، وہ بے جان بت ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، ان کے اندر تو کوئی احساس نہیں ہے، تو ان کو جہنم میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف کفار اور مشرکین کے لیے باعث عبرت بنانے کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جن کی بندگی کرتے تھے وہ تو خود ہمارے ساتھ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں۔ ہم نے ان کو رب بنایا ہوا تھا، اپنا معبود سمجھتے تھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ جانتے تھے، آج یہ ایندھن میں جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ان کو صرف احساس دلانے کے لیے اللہ ذکر فرماتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین تو ہمیشہ نبیوں کی بندگی بھی کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے، ایسے ہی مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور آج بھی لوگ سیدنا علی کو مشکل کشا جان کر اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں، تو ان کی بندگی کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ بندگی ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی شیطان کی ہے۔ شیطان وہ ان کو دھوکہ دے کر، ان کی محبت کا نام لے کر پھر اپنی بندگی کرواتا ہے۔ ان کا معبود شیطان ہے۔ یہ نیک لوگ تو سارے زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، اور یہ قیامت کے دن بھی اپنی برات کا اعلان کر دیں گے۔ سورۃ مائدہ کی آخری جو 2 رکوع ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو اپنے انعامات گنوا کر پوچھتا ہے کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے رب بنا لینا؟ تو بالکل وہ برات کا اظہار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی دشمنی کا اعلان کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنے والے تھے اور نہ کروانے والے تھے۔ تو ان کا معبود اصل میں شیطان ہے، جو نام انبیاء اور اولیاء کا استعمال کرتا ہے، ان کی محبت کا استعمال کرتا ہے، اور ان کی محبت کو غلو میں بدل کر وہ ان کی بندگی کروا کر اپنی بندگی کرواتا ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو اس بات سے منع نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ اب شیطان کی بندگی کون کرتا ہے؟ کوئی شیطان کے نام کی رکوع نہیں کرتا، کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس کے نام کی تسبیح نہیں کرتا۔ ابھی شیطان کی بندگی کیا تھی؟ شیطان کی وہ اطاعت جس میں وہ نام بزرگوں کا لیتا تھا اور بندگی اپنی کرواتا تھا۔ تو یہ سب کے سب
جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ، آلہۃ ما وردوہا، آلہہ معبود، اگر یہ معبود ہوتے تو یہ اس میں داخل ہی نہ ہوتے۔ تو یہ جن کو تم نے معبود بنایا، لات منات اور عزا کو، اور جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ نام گھڑ لیے اور ان کی بندگی شروع کر دی، یا انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو اپنا رب بنا لیا، اس معنی میں کہ وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، وہ شرک کی طرف دعوت دیتے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ الہ ہوتے تو یہ کبھی اس میں داخل نہ ہوتے۔ گویا داخل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ جن کو تم الہ مانتے تھے وہ تو الہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس میں چلانا ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، وہ چلائیں گے، وہ آپس میں لڑیں گے۔ جو مقتدی ہیں وہ اپنے بزرگوں سے کہیں گے، اپنے رہبروں سے کہیں گے کہ تم ہماری مدد کرو، اور وہ کہیں گے ہم خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو آپس میں ان کی لڑائی ہوگی، چلانا ہوگا، تکلیف کے ساتھ چیخ و پکار ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں نہیں سنیں گے۔ ان کے معبود جو پتھر کے بت ہیں، جن کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ان کی کسی پکار کو نہ سن سکیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جہنم کی چیخ و پکار کے اندر سب کی آوازیں دب جائیں گی، کوئی کسی کی بات کو نہ سن سکے گا۔ تو یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا اچھا انجام ہوا۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو گئی کہ ان کو بھلائی ملے گی۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 94 میں اللہ نے بیان کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن بھی ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ایمان بھی درست ہوگا اور جن کے عمل بھی صالح ہوں گے۔ اللہ نے کی طرف سے ان کے لیے بھلائی طے ہو چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے اللہ ان کو دور رکھے گا، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ وہ اس سارے شور سے، جہنم کے چلانے سے، یہ کفار کے آپس میں لڑنے سے، وہ سب اس بات سے دور ہوں گے۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، حسیسہا، اس کی آہٹ کو۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ اہل ایمان تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم جس کا نظارہ بڑا خوفناک نظارہ ہے، اس نظارے سے وہ بچا لیے جائیں گے، وہ جنت کی طرف اور جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اگرچہ حساب و کتاب تو بعد میں ہوگا، نتیجہ بعد میں نکلے گا، کیونکہ یہ ذکر تو ہے اس وقت کا جب سور پھونکا جائے گا اور کائنات جو ہے تلپٹ ہو جائے گی، آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون کس حال میں ہے، حتیٰ کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک اللہ نے بیان کیا اہل ایمان کے ساتھ، تو ایسا بہترین سلوک ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف چل اور جنت کی طرف چل، اور وہ پھر لپکتی ہے اللہ کی طرف۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کو تھپڑ لگتے ہیں ان کے چہرے پر اور پیٹھوں پر، ان کو روح نکالتے ہوئے شدید عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ یہ سلوک تو روح نکالنے سے شروع کرتا ہے، اور ابھی رزلٹ تو بعد میں نکلے گا، نامہ اعمال تو بعد میں ملے گا۔
لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس گھبراہٹ کے موقع پر بھی وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ اس میں ہوں گے جو ان کا دل چاہے گا، وہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے اندر ہوں گے، جو ان کی خواہش ہوگی وہ وہاں پوری کی جائے گی، جو یہ چاہیں گے وہ پوری ہوگی۔ خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے مہمان رہیں گے، اللہ کے مہمان رہیں گے اور جنت میں داخل رہیں گے۔ لا یحزنہم، ان کو غمگین نہیں کرے گی فزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، جس دن سور پھونکا جائے گا، سارا آسمان پھٹ جائے گا، زمین بدل جائے گی، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اس بڑی گھبراہٹ سے بھی اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، ان کو اللہ غم نہیں دے گا، غمگین نہیں کرے گی وہ گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ یہ مبارکباد روح نکلتے وقت بھی فرشتے دیتے ہیں ایمان والوں کو، اور کفار کو عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت جب برپا ہوگا آخرت، جب سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت بھی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو حوصلہ دیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، جس دن کے بارے میں انبیاء وہ آ کر تمہیں خبر دیتے تھے، اور تم نے نبیوں کی بات کو مان کر اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کیا، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور تمہارے لیے اللہ نے جو بہترین انعامات رکھے تھے اور جس کی تمہیں بار بار خوشخبری سنائی جا رہی تھی، آج وہ دن آ گیا، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ پھر اس دن کا ذکر کیا کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، یہ آسمان لپیٹا جائے گا، اور کیسے مثال دیکھی کیا فرمایا، کہتے یہ سجل للکتب، جیسے کتابوں کے لیے اوراق کو لپیٹا جاتا ہے، اوراق لکھنے کے بعد جیسے ان کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان اور زمین بدل جائیں گی، آسمان اور زمین تبدیل ہو کر نیا نظام آئے گا، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، نئے قوانین ہوں گے، یہ دنیا کی زمین ختم ہو جائے گی، اب ایسی زمین ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کما بدأنا اولا، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ خلق پیدائش کی، نعیدہ، ایسے ہم تمہاری پیدائش کا اعادہ کریں گے، تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، تمہارے جسموں سے تمہاری روح ملے گی، تم دوبارہ شکلوں میں آؤ گے، یہ جیسے پہلے ابتدا ہم نے کی تھی، ایک نطفے سے ہم نے انسان بنایا تھا، تو ایسے ہی وہاں تخلیق دوبارہ ہوگی۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے جو ہمارے ذمے ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بس کہیں کہانی سنائی جا رہی ہو، نہیں، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، بے شک ہم تو یہ کرنے والے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہماری استطاعت نہ ہو، ہم کر نہ سکتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور ہم نہ کریں ایسا بھی نہیں ہے، ہم ضرور کریں گے، ضرور یہ حشر برپا ہوگا، یہ آسمان لپٹے گا، تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اور جو جہنم کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبریاں فرشتے سنائیں گے، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی، ان کے لیے وہ زندگی ہوگی جو ان کا دل چاہے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس پر ایمان لائیں کہ ایسا ضرور ہوگا، اور اس کی تیاری کریں، اور اس تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی مضبوطی کے بعد پھر عمل صالح کریں، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو
ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔